اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولادت بسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تمام مومنین و شیعان حیدر کرار کی خدمت میں اس مناسبت سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس مولود کے صدقے میں تمام مومنین اور شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور انہیں اس دور میں اس زمانے میں کہ جب یہ زمانہ ان کے لیے سخت اور دشوار ہوتا جا رہا ہے، پروردگار عالم ان کے ایمان کی اور ان کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ چند لمحے گفتگو اسی امام کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سلسلہ امامت کی دوسری کڑی امام حسن مجتبیٰ سید کائنات اور مولا کائنات کے گھر میں جو پہلی خوشی نزول نعمت ہوئی ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ خوشی انہیں میسر ہوئی ہے، اس ذات کو حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے یوں تو فضائل و کمالات جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، سب کے فضائل و کمالات، سب کے مرتبے اظہر من الشمس ہیں۔ کوئی بات اور اس میں کوئی یہ کہا جائے کہ مثلا کچھ بڑھا کر کہنا، کچھ جو ہے وہ ظاہر کرنا، یہ ہمارے بساط کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے فضائل جو ہیں وہ واضح ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بعض مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر آنے کے بعد تاریخ نے بہت کم اور لوگوں نے بھی، چاہنے والوں نے بھی اس امام کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ نتیجتاً کتابیں، روایتیں، یہ وہ ساری چیزیں بہت کم ان کے سلسلے سے ملتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کو صرف جو ہے صلح سے تعبیر کر دیا گیا کہ امام صلح پسند تھے، مصلحت پسند تھے، انہوں نے جنگ نہیں کی، صلح کر لی اور اسی چیز کو کانسیپٹ بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ حالانکہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا کائنات کے زمانے سے یا اپنے بچپن سے ہی ان سارے فضائل و کمالات کو دنیا کے سامنے انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فعالیتیں جو انہوں نے کام کیے ہیں، نمایاں کام کیے ہیں، وہ کیا رہیں؟ خود مولا کائنات کے زمانے خلافت میں یا مولا کائنات کی حیات میں امام حسن مجتبیٰ کا کیا رول رہا ہے؟ میں اسے سلسلہ وائز آپ کے سامنے صرف جو ہے وہ ایک سرسری نظر سے گزرتے ہوئے وہ جملے بیان کروں گا اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس امام کی فضیلت کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ مولا کائنات کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں اور ان کی حیات کے زمانے میں، یعنی خلافت سے پہلے کے زمانے میں ان کی کیا فعالیت رہی۔ سب سے پہلا معاملہ جو میں یہاں آپ کے سامنے بیان کروں کہ مولا کائنات سے پہلے خلافت عثمانی ہے، عثمان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ وہاں امام حسن کا رول یہ ہے کہ امام حسن مولا کائنات کے نمائندے ہیں عثمان کی خلافت میں۔ یہ نمائندے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اس وقت کا جو زمانہ تھا، جو خلافت کا دور تھا، جو روایتوں کے ذریعے سے اور تاریخ کی کتابوں کے ذریعے سے ملتا ہے کہ جو عمال تھے، جو گورنر تھے اس زمانے کے، جو کام کرنے والے تھے، جو حکومت سے وابستہ افراد تھے، ان کی کجکاریاں، ان کی بے راہ روی اور ان کے وہ سارے اعمال جس سے لوگ پریشان تھے، تو جب کہیں سے کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی احوال پرسی کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ مولا کائنات کے پاس آتے تھے۔ مولا کائنات امام حسن کے پاس انہیں بھیجتے تھے اور امام حسن ان کی سفارش لے کر کے پھر خلافت دربار عثمان میں جاتے تھے اور وہاں جا کر کے بیان کرتے تھے کہ ان کا یہ کام۔ تو ایک طریقے سے مولا کائنات کی حیات میں اور دوسری خلافت میں نمائندگی کر رہے ہیں لوگوں کی، یعنی ایک
فعالیت سیاسی ہے، ایک سیاسی فعالیت کو انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا جو عہدہ تھا، جو دوسرا کام تھا ان کا، وہ یہ کہ امام علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے تھے، لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ جب بھی کوئی سوال کرنے امام مولا کائنات کے پاس آتا تھا تو مولا کائنات امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ کر دیتے تھے کہ ان سے پوچھ لو، بچے سے پوچھ لو، اس لڑکے سے پوچھ لو، میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ اور لوگ امام حسن علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، امام جواب دیتے تھے۔ بعض موقع پر لوگ امام حسن سے جواب لے کر کے مولا کائنات کے پاس جاتے تھے، اسی سوال کو مولا کائنات بعینہ ہی وہی جواب دیتے تھے جو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اور پھر مولا کائنات یہ کہتے تھے کہ جتنا حسن نے جواب دیا ہے اس سے ایک حرف نہ آگے نہ پیچھے۔ یہ مقام علمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ امام علم کے کس مرتبے اور کس مرحلے پر فائز ہے۔ تو تیسرا مرحلہ ہے امام حسن کا، وہ یہ کہ کوفے کے لوگوں کو مولا کائنات کی مدد کے لیے جمع کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 سال کی مولا کائنات کی خلافت کی مدت میں کتنے ہنگامے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ جو ہے وہ جنگیں ہوئی ہیں، اور کتنا جو اس میں شورش تھی، کتنی بغاوتیں تھیں۔ ان سب کے درمیان نے مولا کائنات نے امام حسن سے کہا تھا کہ کوفے کے لوگوں کو نصرت کے لیے جمع کرو۔ امام حسن نے وہاں خطبے دیے مسجدوں میں، ممبروں سے، اور لوگوں کو مولا کائنات کی مدد کے لیے جمع کیا۔ اب اس پہلو پر دیکھیے کہ کس طریقے سے ایک قوم کی مدیریت کرنے کی صلاحیت امام کے اندر پائی جا رہی، اور جنہوں نے امام نے اس چیز کو ظاہر کیا جو آج لکھی نہیں جا رہی ہے، جو آج بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کے مراحل ہیں مولا کائنات کی خلافت کے زمانے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جسم ظاہری ہے مولا کائنات کا، بیمار بھی پڑتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز کون ادا کرے، امام کی جگہ پر کون آئے؟ تو وہاں پر مسعودی نے مروج الذہب میں خود لکھا ہے کہ جب کبھی حضرت علی سفر پہ ہوتے تھے یا مریض ہوتے تھے تو امام جمعہ اور امام جماعت کے فرائض کو امام حسن انجام دیتے تھے۔ یعنی ایک وقت کا امام جب کہیں سفر پہ جا رہا ہے تو اپنی جگہ پر جسے نصب کر رہا ہے وہ وقت کا امام، یہ مولا امام حسن علیہ السلام کی فعالیتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کی جو قضاوتیں ہوتی تھیں، جو فیصلے ہوتے تھے، خود امام حسن اس میں مولا کی ہمکاری کرتے تھے، مولا کی مدد کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر فیصلے کو یوں ہی نہیں سنا دیا جاتا تھا، بلکہ تحقیق ہوتی تھی اور اس کے بارے میں پوری جو ہے باز پرس کی جاتی تھی۔ یہ ذمہ داری امام حسن علیہ السلام کی تھی کہ وہ قضیے کو بالکل مولا کائنات کے سامنے واضح رکھتے تھے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے فضائل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور جو ان کی فعالیتیں ہیں وہ یہ کہ جب جنگوں کا زمانہ ہوتا تھا، کبھی معاویہ سے جنگ ہوئی یا بصرے میں جنگ ہوئی، یا جو بھی جنگیں سامنے آئی ہیں، امام حسن نے وہاں فوج کی سرداری کی ہے، فوج کی کمانڈ اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ امام حسن علیہ السلام، میں بالکل سرسری طور پر ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام مولا کائنات نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں، اپنی عمر کے آخری ایام میں امام حسن علیہ السلام کو اپنے موقوفات کا متولی بنا دیا تھا۔ وہ موقوفات جو شخصی تھے، یا وہ موقوفات جو انہیں پیغمبر اکرم کی طرف سے ملے تھے۔ اور اس کے بعد جب علمی مرحلے کی بات آتی ہے، اور وہیں سے جو ہماری حدیثوں کی بات ہوتی ہے کہ کیا کام ہوا ہے حدیثوں کا اس زمانے سے لے کر کے اور ابھی تک، تو جو پہلا مرحلہ ہے جو حدیثوں کے سلسلے سے امام حسن کی فعالیت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے میں جعل حدیث سے لڑتے تھے۔ اس زمانے میں قصہ گوئی اور قصہ پردازی کا ایک بہت چلن ہو گیا تھا۔ لوگ قصے لے کر کے آتے تھے اور اسے منسوب کر دیتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے، اور یہ فلاں نے کہا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ امام نے وہاں ہر حدیثوں کے مقابلے میں ان کی سند کو، ان کے اعتبار کو، ان کی وثاقت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، یا یہ حدیث جعلی ہے، یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ حدیث وضع کی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے سے ہی شروع کر دی تھی۔ یعنی اب اگر جعل حدیث کا مسئلہ پیش آئے گا تو یہ ابتدائے یعنی صدر اسلام سے ہی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ امام نے اسی وقت میں اپنے زمانے میں ہی اس فتنے سے اور اس چیز سے
جنگ لڑی ہے، مبارزہ کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا جنگوں میں شامل ہونا یا اور باقی دیگر جتنے مراحل ہیں وہ سب کے سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ ایک وہ گوشہ تھا کہ جو امام نے مولا کائنات کی زندگی میں کام انجام دیا ہے۔ خود اپنی امامت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں کو اس چھوٹے سے اور مختصر سے وقت میں جو ہے وہ سمیٹ سکوں۔ بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ امام، اس امام کے سلسلے سے کام کم ہوا ہے، کتابیں کم لکھی گئی ہیں، ان کے فضائل کو دنیا کے سامنے کم ظاہر کیا گیا ہے، نہ اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، نہ بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی، نہ بہت زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کے وہ فضائل اور امام کے وہ کمالات اور امام کے وہ فرامین، وہ احادیث جو ایک معاشرے کو بہترین اور روشن مستقبل دے سکتی ہیں اور ایک معاشرے کو ایک بہترین راہ پر لے جا سکتی ہیں، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمیں اپنے ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔